ناظرین آپ کو یہ کہانی سنائی دیتے ہیں کہ ایک کسان کے اکاؤنٹ میں جب گنا انہوں نے دیا شوگر مل کو، رمضان شوگر مل کو، تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنا شناختی کارڈ بھی جمع کیا۔ 2006-07 کا ان کا بیان ہے، اور اس کے بعد پتہ لگا کہ جی ان کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے، بینک سٹیٹمنٹس ہیں اس میں، اور وہ اکاؤنٹ استعمال ہوتا رہا۔ پھر دوسرے لوگ ہیں، اور میں آگے آپ کو مزید بتاؤں گا کہ اربوں روپے آ کہاں سے رہے تھے، کیسے تھا یہ دھندا چلتا کیسے، کیونکہ اگر میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آ جائیں تو ہم لوگ تو ان 60,000 لوگوں کی طرح انڈر ٹرائل پریزنرز ہوں گے جو کہ پاکستان کی جیلوں میں، لیکن یہ تمام ثبوت آنے کے باوجود آج بھی یہ آپ کے لیڈر گردانے جاتے ہیں۔ کس کے ساتھ کیا ہوا اس کیس میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب ایف آئی اے نے ان 20 اکاؤنٹس کی تحقیقات شروع کی تو سامنے ایک اکاؤنٹ آیا۔ یہ اکاؤنٹ عبدالجبار نامی ایک مڈل پاس ٹوبہ ٹیک سنگھ چک نمبر 361 گاو بی کے رہائشی کا تھا۔ عبدالجبار کے اکاؤنٹ میں کل 1.55 ارب روپیہ جمع کروایا گیا۔ ذرائع کے مطابق جب دوران تحقیقات عبدالجبار کی تلاش کی گئی اور رابطہ ہوا تو عبدالجبار نے بتایا کہ وہ پیشے کے اعتبار سے کسان ہے، مگر جس اکاؤنٹ کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے وہ سرے سے اس کا ہے ہی نہیں۔ جب عبدالجبار کو الائٹ بینک کی بینک سٹیٹمنٹ اور اکاؤنٹ اوپننگ فارم دکھایا گیا تو اس نے بتایا کہ اس میں اس کا پتہ مکان نمبر A786 محلہ قاضیاں چنیوٹ لکھا گیا ہے، جبکہ اس کی آبائی زمین ٹوبہ ٹیک سنگھ کے چک نمبر 361 گاو بے ہے اور وہ ہمیشہ سے وہیں پر مقیم ہے۔ عبدالجبار نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ وہ 7 بھائی ہیں، جن میں سے 4 بھائی بیرون ملک جبکہ 3 یہاں کاشتکاری کرتے ہیں۔ عبدالجبار کا کہنا تھا کہ سال 2006 اور 7 میں اس نے اپنی زمین پر گنا کاشت کیا تھا جو کہ رمضان شوگر مل چنیوٹ کو فروخت کیا گیا تھا۔ مڈل پاس عبدالجبار کے مطابق رمضان شوگر مل میں پاس بک ہونے کی شرط رکھی اور اس خاطر عبدالجبار نے اپنا شناختی کارڈ رمضان شوگر مل کو 2006 میں دیا تھا۔ اس کے بعد جب رمضان شوگر مل نے ادائیگی کر دی تو اس کے خاندان اور خود عبدالجبار نے رمضان شوگر مل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کیا۔ یہاں اس کا ایک اکاؤنٹ 2007 سے 2011 تک ضرور چلتا رہا۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ عبدالجبار نے اکاؤنٹ اوپننگ فارم دیکھ کر اس کو جعلی قرار دیا۔ بینک مینیجر کو اکاؤنٹ کھولنے کی درخواست اور انگریزی میں کیا گیا دستخط بھی اس کا نہیں تھا۔ عبدالجبار نے ایف آئی اے کو اپنے بیان میں اپنے 2 اکاؤنٹس کا بتایا اور کہا کہ اس کے دستخط کا فورنزک کروا لیا جائے کہ یہ جعلی دستخط ہیں اور نہ ہی وہ رمضان شوگر مل کا کانٹریکٹر ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ تو تھی ان 2 جعلی اکاؤنٹس کی کہانی، جن میں سے ایک دنیا سے گزر جانے والے گلزار احمد کا اکاؤنٹ تھا جو کہ مرنے کے بعد بھی استعمال کیا گیا، اور دوسرا محنت کش کسان عبدالجبار کا تھا جس کو علم تک نہ تھا کہ اس کا کوئی اکاؤنٹ چل بھی رہا ہے۔ وہ غریب کھیتوں میں فصل لگاتا رہا اور ادھر چنیوٹ میں اس کے نام سے بنے اکاؤنٹ میں 1.55 ارب روپیہ جمع ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے ان تمام 20 جعلی اکاؤنٹس کے مالکان کو تلاش کیا اور ان کے بیان حاصل کیے۔ تنویر الحق جو کہ شریف گروپ میں ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں، انہوں نے ایف آئی اے کو اپنے بیان میں بتایا کہ محمد عثمان جو کہ شریف گروپ کے چیف فائنینشل آفیسر ہیں، انہوں نے سائٹ آفس میں دورے کے دوران اسے بلوایا اور کہا کہ سلیمان شہباز صاحب کو ذاتی ٹرانزیکشنز کے لیے ایک اکاؤنٹ کی ضرورت ہے، تم کھلوا کر دو، اور نہ کھلوانے پر نوکری چھوڑنے کا کہا۔ تنویر الحق کے مطابق رمضان شوگر مل کے دفتر میں ہی بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے تمام کاغذات بھرے گئے اور بعد میں چیک بک دستخط کروا کر سلیمان شہباز صاحب نے اپنے پاس رکھ لی۔ تنویر الحق کے مطابق نہ اس کو علم ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع ہوئی، کتنی نکالی گئی، اور نہ ہی اس کو علم ہے کہ یہ اکاؤنٹ کب بند ہوا۔ رمضان شوگر مل کے ایک اور ملازم اظہر عباس جو کہ 6,500 روپے پر ملازم ہے، اس کے اکاؤنٹ کو بھی استعمال کیا گیا۔ اظہر عباس نے بھی یہی بیان دیا کہ سی ایف او محمد عثمان نے مجھ سے فارم بھروا کر اکاؤنٹ کھلوایا اور پھر چیک بک پر دستخط کروا کر اپنے پاس رکھ لی۔
رمضان شوگر مل میں گودام پر ڈیوٹی دینے والے محمد یاسین نے بھی یہی بیان دیا کہ سی ایف او محمد عثمان نے ایم سی بی میں سلیمان شہباز کے ذاتی استعمال کے لیے اکاؤنٹ کھلوانے کا بولا، پھر چیک بک پر دستخط کروا کر اپنے پاس رکھ لی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد یاسین کے اکاؤنٹ سے رمضان شوگر ملز کے چپراسی گلزار احمد کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی رہی۔ یہ وہی گلزار احمد ہیں جن کا اکاؤنٹ ان کی وفات کے بعد بھی چلتا رہا۔ محمد یاسین کا کہنا تھا کہ اکاؤنٹ کھلوا کر دینا غلط تھا، مگر اس کو نوکری بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑا۔ رمضان شوگر مل کے ہی اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ اقرار نے بھی ایسا ہی بیان دیا۔ اس نے بھی محمد عثمان کے کہنے پر اکاؤنٹ کھلوایا اور چیک بک محمد عثمان کے حوالے کر دی۔ کچھ ایسا ہی خضر حیات کے ساتھ ہوا، وہ بھی ایف آئی اے کو بیان ریکارڈ کروا چکا ہے۔ ان تمام کیسوں میں بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم رمضان شوگر مل میں ہی بھرے گئے اور اکاؤنٹ آسانی سے اصل مالک کے نہ ہونے پر بھی چلتے رہے۔ ذرائع کے مطابق اس سارے معاملے میں بینکوں کا کردار بھی مشکوک ہے۔ جی ناظرین، اور جب یہ بلینز کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو پھر بچا کیسے جاتا ہے؟ جب اتنے سارے ارب آپ کے پاس ہوں، بلینز آف روپیز ہوں، تو اس میں سے چند کروڑ روپے آپ نظام میں مختلف افسران کو دے دیں تو وہ خوش ہو کے کہتے ہیں صاحب ہم آپ کی نوکری کریں گے، آپ کو سلوٹ بھی کریں گے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔